بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو بکس ان درس نظامی۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، شرح روضۃ الصالحین۔ چند ضروری اصطلاحات۔ حدیث لغوی معنی، اس کا لغوی معنی گفتگو، اس کی جمع احادیث آتی ہے۔ اصطلاحی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اور تابعین نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کیا، یا کسی کو کچھ کہتے ہوئے سنایا، کچھ کرتے ہوئے دیکھا مگر اس پر منع اور انکار نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے، تو ان سب کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ پھر حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حدیث مرفوع، لغوی معنی بلند کرنا، بلند کیا ہوا۔ اصطلاحی معنی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا یا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ نمبر 2، حدیث موقوف، لغوی معنی روکا ہوا۔ اصطلاحی معنی وہ حدیث جو صحابی کی طرف منسوب ہو، یعنی اس حدیث میں یہ ہو کہ صحابہ نے کہا یا کیا، یا ایسا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا یا کہتے ہوئے لوگوں کو سنا، ان سب صورتوں کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ نمبر 3، حدیث مقطوع، لغوی معنی کاٹا ہوا۔ اصطلاحی معنی وہ قول یا فعل جو کسی تابعی کی طرف منسوب کیا ہو۔ حدیث متواتر، لغوی معنی پے در پہ آنا۔ اصطلاحی معنی وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اس قدر کثیر لوگ ہوں تو ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ حدیث مشہور، لغوی معنی مشہور ہونا۔ اصطلاحی معنی جس حدیث کے راوی ہر دور میں 2 سے زیادہ ہوں، اس حدیث کا مشہور کا دوسرا نام حدیث مستفیض بھی ہے۔ حدیث عزیز، لغوی معنی نادر اور قلیل الوجود ہونا۔ اصطلاحی معنی وہ حدیث جس کو ہر دور میں 2 راوی روایت کرتے رہے ہوں، کہیں بھی پوری سند میں راوی 2 سے کم نہ ہوں۔ حدیث غریب، لغوی معنی منفرد اور اکیلا ہونا، اس کی جمع غرائب آتی ہے۔ اصطلاحی معنی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سند میں کہیں بھی صرف ایک ہی راوی رہ گیا ہو۔ حدیث موضوع، لغوی معنی وضع کردہ، گڑھا ہوا۔ اصطلاحی معنی جھوٹے راوی کی بیان کی ہوئی حدیث جس کا نام ہی یہی ہے۔ روایات، حدیث کو بیان کرنا۔ راوی روایت کہتے ہیں حدیث کو بیان کرنا۔ راوی کہتے ہیں لغوی معنی روایت کرنے والا، نقل کرنے والا، جمع روات آتی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حدیث نقل کرنے والا، سند حدیث میں آنے والا ہر فرد راوی کہلاتا ہے اور پورا مجموعہ سند کہلاتا ہے۔ مروی، لغوی معنی روایت کیا ہوا، اس کی جمع مرویات آتی ہے۔ اصطلاحی معنی وہ جس کو روایت کیا جائے، خواہ قول ہو یا فعل ہو، جس کو سند کے بعد ذکر کیا ہے، اس کو متن اور روایات بھی کہتے ہیں۔ سند، لغوی معنی ٹیک لگانا، سہارا دینا، اس کی جمع اسناد آتی ہے۔ اصطلاحی معنی ناقلین حدیث کے ناموں پر مشتمل حصہ، مثلاً عن ابن شہاب، عن عبید اللہ ابن عبداللہ، عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ متن، لغوی معنی زمین کا سخت ابھرا ہوا حصہ، پشت، جمع متون۔ اصطلاحی معنی جہاں سند ختم ہوگی اس کے بعد کے حصے کو متن حدیث کہتے ہیں۔ محدث، وہ عالم جسے حدیث کے الفاظ اور معنی دونوں کا علم ہو، روایات اور اس کے راویوں سے بھی واقف ہو۔ مگر ہمارے زمانے کے اعتبار سے محدث وہ ہے جو کتب احادیث کے مطالعے اور درس و تدریس کے ساتھ زیادہ تر اشتغال رکھتا ہو۔ حافظ، اس کی جمع حفاظ آتی ہے اور ایسے محدث کو بھی حافظ کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث کا پورا علم ہو۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے حافظ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا عالم جو حدیث سنتے ہی اس کی معلومات کو بتا دے کہ یہ حدیث صحاح میں سے ہے یا حسان یا ضعاف میں سے ہے، نیز اس کو 1,000 سے زائد احادیث محفوظ ہوں۔ حجہ، لغوی معنی ہے دلیل، اصطلاحی معنی ہے وہ محدث جس کو احادیث سے ایسی واقفیت ہو کہ شاید ہی کوئی حصہ اس کی معلومات سے باہر ہو۔ مگر ہمارے زمانے کے اعتبار سے وہ عالم جو حدیث کے فن کی معلومات اور تحقیقات میں اتنا ہو کہ وہ کسی حدیث کی تحقیق کی نسبت سے جو کچھ کہہ دے اس کے ہم اثر اس کو تسلیم کر لیں۔ صحاح ستہ، حدیث شریف کی مشہور 6 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 نسائی،
نمبر 3 نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ مگر محدث علائی اور حافظ ابن حجر نے ابن ماجہ کی جگہ مسند دارمی بتائی ہے، اور امام ابن اثیر اور علامہ سرخسی چھٹی کتاب موطا امام مالک بناتے ہیں۔ صحیحین بخاری اور مسلم شریفین کو کہتے ہیں۔ السنن الاربعہ نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور جمہور کے نزدیک ابن ماجہ، بعض کے نزدیک سنن دارمی ہے۔ شیخین حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو، اور محدثین کے نزدیک امام بخاری اور امام مسلم کو، اور فقہا کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کو، اور حکماء میں شیخ ابو نصر فارابی اور ابن سینا رحمہم اللہ کو کہتے ہیں۔ متفق علیہ، جس پر امام بخاری اور امام مسلم متن اور سند دونوں پہ متفق ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، یا بعض کے نزدیک دونوں ایک ہی صحابی سے روایت کریں۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے۔